السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں جملہ انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً افضل البشر رحمت للعالمین آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی 2 آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، پارہ نمبر 18 سورۃ المومنون کی آیت نمبر 1 اور 2۔ اسی آیت کی روشنی میں نماز کے تعلق سے نماز کے اندر خشوع خضوع ہونا چاہیے، اور نماز ہماری سکون اور اطمینان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اسی کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور تمام سامعین کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے اندر خشوع خضوع ہونا چاہیے، یعنی نماز جب ہم پڑھیں تو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور دل، دماغ، تن، من سب کچھ حاضر کر کے پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ذہن کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، دکان میں حساب و کتاب کر رہے ہیں، یا پھر کہیں اور مارکیٹ میں ہیں۔ اگر اس طریقے سے نماز کے اندر ہم ہیں، ہم تو کھڑے ہیں لیکن ذہن کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، تو پھر ہماری نماز ادھوری رہ جائے گی۔ اور دوسری چیز، نماز کے اندر سکون ہونا چاہیے، تمام ارکان کو اطمینان کے ساتھ مکمل طور پر ادا کرنا چاہیے۔ نماز کے لیے خشوع خضوع کی اہمیت کیا ہے، اس کو آپ ایسے سمجھ لیں جس طریقے سے ایک جسم کے اندر روح کی اہمیت ہے۔ اگر جسم سے روح نکل گئی تو جسم کسی کام کا نہیں۔ یا پھر ہمارے یہاں جو کھانا بنتا ہے، کھانے میں جو نمک کی اہمیت ہوتی ہے، جو نمک کی اہمیت ہے، اسی طریقے سے ہم یہ سمجھیں کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع کی اہمیت ہے۔ اگر کھانے میں نمک نہ ڈالا جائے تو کیا ہم لوگ کھا سکتے ہیں؟ بے مزہ ہے، نہیں کھا پائیں۔ تو اس لیے نماز کے اندر خشوع خضوع ہو اور سکون اور اطمینان کے ساتھ ہو۔ اللہ رب العالمین نے ایسے مومنین، ایسے نمازیوں کی تعریف کی ہے اور انہیں کامیاب کہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومنین؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز محض اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ آئے کچھ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر جلد بازی کرتا ہے، اس کے اندر سکون اور اطمینان نہیں ہے، تو پھر اس کی نماز ادھوری ہے، مکمل نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث کے اندر واقع ہے، صحیح بخاری کتاب صفۃ الصلاۃ، حدیث نمبر 757 757 ہے۔
راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور ایک شخص بھی داخل ہوا. وہ شخص گیا، نماز پڑھا اور نماز پڑھنے کے بعد آیا، اللہ کے نبی سے سوال کیا، سلام کیا. نماز پڑھنے کے بعد آیا اور اللہ کے نبی سے سلام کیا تو اللہ کے وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فإنک صلی فإنک لم تصلی، کہ تو واپس جا، نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی ہے. وہ آدمی دوبارہ گیا، اس نے پھر سے نماز پڑھی، پھر واپس آیا، پھر اللہ کے نبی نے سلام کیا. اللہ کے نبی نے پھر اس سے کہا ارجع، تو واپس جا، صلی فإنک لم تصلی، تو نماز پڑھ کیونکہ تو نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے. 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے اس کو واپس کیا. اس کے بعد اس نے کہا اللہ کے رسول اب میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، آپ مجھے بتلائیے میں کیسے پڑھوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تو نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو، تکبیر تحریمہ کا، اس کے بعد قرآن میں سے جو کچھ بھی یاد ہو آسانی سے اس کو تم پڑھو، پھر رکوع کرو. جب رکوع مکمل طریقے سے کر لو اطمینان کے ساتھ کہ ہر اعضاء، ہر عضو، ہر ہڈی اپنے جگہ پر آ جائے، پھر رکوع سے کھڑے ہو. جب اطمینان کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو. پھر جب سجدہ اچھے طریقے سے کر لو پھر سجدے سے اٹھو. اس طریقے سے اپنی نماز مکمل کرو. اب ذرا غور کیجیے کہ اس وقت کوئی فرقہ تو تھا نہیں، حنفی کی نماز، شافعی کی نماز یا شیعہ کی نماز، ایک ہی جماعت تھی، صحابہ کی جماعت تھی، انہوں نے نماز نبی سے سیکھی تھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں رہا ہوگا. نماز کے اندر اس کے سکون اطمینان نہیں تھا، اس نے نماز پڑھنے میں جلد بازی کی تھی. تو اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ جا پھر سے نماز پڑھ، تو نے ابھی نماز ہی نہیں پڑھی. دیکھنے میں آتا نہیں کہ بہت سارے جب نماز پڑھتے ہیں تو رکوع میں گئے نہیں، فوراً کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہوئے نہیں سیدھا فوراً پھر سجدے میں پہنچ گئے. پھر سجدے سے اٹھے، بیٹھنا ہے، پھر دعا پڑھنی، پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے. پہلے سجدے سے اٹھے بیٹھے نہیں، دوسرے سجدے میں پھر ہم پہنچ گئے. یہ نماز کے اندر جلد بازی ہے. نماز کے اندر سکون اطمینان ختم ہو جاتا ہے، خشوع خضوع بھی ختم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے نماز کے اندر بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. بہت سارے جب نماز پڑھتے ہیں تو کوئی سر کو نیچے کیے ہوئے ہے، پیٹھ اوپر ہے، کسی کا سر اوپر ہے، اور کوئی ہاتھ کو ایسے کیے ہوئے ہے. تو یہ سب طریقے غلط ہیں. ہم رکوع میں کیسے جائیں، سجدے میں کیسے جائیں، حدیث آپ پڑھیے، بہت ساری اس سلسلے میں حدیثیں ہیں. ایک دو حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ کی حدیث نمبر 731 اور 734. رکوع ہم کیسے کریں، رکوع کے اندر ہمارا ہاتھ کہاں ہونا چاہیے، سر کیسے ہونا چاہیے. ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں رکوع میں جب ہم جائیں تو ہمارا ہاتھ گھٹنے پر ایسا ہونا چاہیے اور ہاتھ بالکل تانت کی طرح سیدھا ہونا چاہیے. جب یہ کیفیت رہے گی صحیح تو پھر پیٹھ، کمر، سر بالکل ایک لیول میں برابر رہیں گے. اگر ہم نے ہاتھ ادھر ادھر کیا تھوڑا سا بھی تو پھر ہم جھک جائیں گے یا پھر اوپر ہو جائیں گے، تو پھر یہ طریقہ غلط ہو جائے گا. پھر نماز کے اندر جو سکون اطمینان ہونا چاہیے وہ نہیں رہے گا. اس لیے جب رکوع کریں تو اچھے طریقے سے رکوع کریں کہ ہر ہڈی، ہر اعضاء اپنی جگہ پر آئے. اسی طریقے سے جب آدمی سجدہ کرے تو سکون اور اطمینان ہونا چاہیے، اور اس کے پہلو ران سے اس کے ہاتھ بالکل الگ ہونے چاہیے ہر ایک چیز سے، کوئی کسی کا سپورٹ نہ رہے. بہت سے لوگ سجدہ کرتے ہیں تو ہاتھ کا سپورٹ پیر پہ ہوتا ہے یا پھر پیر کا سپورٹ یہاں پیٹ پہ ہوتا ہے. یہ طریقہ بھی غلط ہے. تو جب نماز ادا کریں تو بالکل چست فرت ہو کر کے، بالکل مریل سست ہو کر کے نہیں کہ جیسے تیسے سجدہ کر رہے ہیں سے چپک کے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم میں سے بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں. جب ہم نماز میں کھڑے ہوئے تو کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی اپنے آستین صحیح کر رہا ہے. اور بہت سارے نوجوان وہ کھڑے ہیں تو اپنے ہیئر اسٹائل ہی صحیح کر رہے ہیں، کوئی بال ادھر گھما رہا ہے، کوئی ادھر گھما رہا ہے. یہ چیز بھی نماز کے خلاف عمل ہے. اس لیے ایک حدیث ہے صحیح بخاری کتاب صفۃ الصلاۃ حدیث نمبر 751 751. اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں، یہ کیسا عمل ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہوا اختلاس، غلط ہے.
ہمارے ہاتھ کہاں تک ہونے چاہیے؟ کندھے کے برابر یا کان کے بالمقابل ہاتھ ہمارے اٹھنے چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی رکوع سجدے میں جلد بازی کر رہا ہے تو کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اندازہ لگائے کہ جو آدمی نماز میں جلد بازی کرتا ہے، سکون اطمینان کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے، کتنی سخت وعید ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب صفۃ الصلاۃ حدیث نمبر 791، راوی حدیث حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ان صحابی رسول نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب نماز کے بارے میں صحابہ سے زیادہ بہتر طریقہ کون جان سکتا ہے؟ صحابہ نے نبی سے نماز سیکھی، نماز پڑھی نبی کے ساتھ، تو ان سے بہتر طریقہ کون جان سکتا ہے؟ تو انہوں نے مسجد میں دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور لا یتم الرکوع والسجود، وہ رکوع اور سجدے صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا تھا، رکوع اور سجدے صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا تھا۔ جب اس نے نماز پڑھ لی تو صحابی رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ ما صلیتا، تو نے نماز نہیں پڑھی، اور اگر تیری موت آ گئی اس حالت میں تو تیری موت اس فطرت پر، اس سنت پر نہیں ہوگی جس فطرت پر، جس سنت پر اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تھا۔ کتنی بڑی سخت وعید ہے کہ نماز کے اندر اگر ہمارے سکون اور اطمینان نہیں ہے، نماز کے ارکان کو ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں سب سے پہلے غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نماز کے اندر کوئی کمی یا غلطی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے، اور نماز سنت رسول کے مطابق پڑھیں اور خشوع خضوع کے ساتھ ہم نماز پڑھیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بس فرض ادا کرنا ہے، بہت سارے لوگ فرض پڑھ لیا، ارے سنت کیا کریں پڑھیں۔ لوگ کہتے ہیں بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے۔ تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے۔ تو نماز سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنی چاہیے اور خشوع خضوع کے ساتھ ہونی چاہیے، سنت رسول کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں نمازوں کو سنت رسول کے مطابق اور سکون اطمینان اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ الغفور الرحیم۔